بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دوستو، آج ہم قیامت کی ایک عظیم اور ہولناک نشانی کا ذکر کریں گے، جس سے نوح علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ڈرایا، اس کے ظاہری صفات کو بیان کیا اور اس سے بچنے کی تاکید کی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ دراصل دجال کا ظہور ہے، جسے اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گا، جس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، جس سے عظیم کوئی آزمائش نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے عظیم فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے عظیم فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ دجال کے معنی غلط ملت کر دینے والا، جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے، اور دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو باطل کے ذریعے ڈھانپ دے گا، یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے جھوٹ، تلبیس اور شاطرانہ چالوں کی وجہ سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لے گا۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے، اس کا نکلنا برحق ہے اور اس دنیا میں موجود ہے، البتہ کس جگہ ہے اس کی بابت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ دجال کے بے شمار صفات احادیث میں بیان کیے گئی ہیں تاکہ لوگ اسے پہچان لیں اور اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ دجال کے صفات میں سے یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا، جوان ہوگا، سرخ ہوگا، پستہ قد ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کا سینہ چوڑا ہوگا، اس کی داہنی آنکھ خراب اور پچکے ہوئے انگور کی مانند ہوگی، اور اس کی آنکھ پر موٹا ناخن نہ ہوگا۔ وہ بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہ ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جبکہ کافر اور بدبخت لوگ اس کی صفات کو جاننے کے باوجود بھی اسے نہ پہچان سکیں گے اور اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ صحابہ کرام فتنہ دجال سے کس قدر خائف اور لرزاں رہتے تھے، اس کا صحیح اندازہ اوس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے ہوتا ہے، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا تو کبھی اس کو گھٹایا اور کبھی بڑھایا، یہاں تک کہ گمان ہوا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہے۔ پھر ہم آپ کے پاس شام کو گئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا، یعنی ڈر اور خوف۔ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کو گھٹایا اور بڑھایا، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہو گیا کہ دجال کھجور کے ان درختوں میں موجود ہے، یعنی اس کا آنا بہت قریب ہے۔ دوستو، ذرا غور کیجئے کہ ایک دن جب مجلس نبوت میں فتنہ دجال کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے جان نثاران اس کی سنگینی کو بھانپ کر نیم مردہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف و وحشت طاری ہو جاتی ہے اور انہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ ان کا نوالا بننے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ فتنہ ہی فی الواقع نہایت دلدوز اور روح فرسا ہوگا۔ دجال کا خروج مشرق کی ایک سرزمین سے ہوگا جسے خراسان کہتے ہیں، وہ اصفہان کے قبیلہ یہودیہ میں سے ہوگا۔ اصفہان مغرب میں ایک شہر ہے جسے آج شہرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مشرق کی ایک سرزمین خراسان سے نکلے گا، اس کا ساتھ دینے والی ایسی قوم ہوگی جن کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، یعنی گول منہ موٹے جیسے ترک لوگ ہوتے ہیں۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ گویا کہ ہمارے دنوں کے حساب سے دجال 1 برس 2 مہینے 14 دن رہے گا۔ اس کی چال مینا کی سی ہوگی جس کو ہوا پیچھے سے اڑاتی ہے۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنی فتنہ سامانی سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر مامور ہوں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مسیح دجال نے کہا پھر میرا خروج ہوگا تو میں زمین کی سیر کروں گا اور میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، 40 دن میں ہر جگہ پہنچ جاؤں گا، صرف مکہ طیبہ میں داخل نہ ہو سکوں گا کیونکہ وہ دونوں کے دونوں مجھ پر حرام ہے۔ جب میں ان میں سے کسی میں بھی داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، ایک فرشتہ ننگی تلوار سونتے میرے سامنے آئے گا جو مجھے اس میں داخل ہونے سے باز رکھے گا، اور اس کے ہر راستے پر فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی نگہبانی کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ دجال مسجد طور اور مسجد اقصی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بحوالہ مسند احمد۔ دجال کے اکثر تابعدار یہود، ترک اور دیہاتی لوگ ہوں گے کیونکہ دیہاتیوں پر بالعموم جہالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ دجال کی تابعداری اصفہان کے 70,000 یہودی کریں گے۔ اسی طرح مردوں کی بنسبت عورتیں اس کی زیادہ تابعدار ہوں گی کیونکہ وہ بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی جہالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پھوپھی کو رسی میں باندھ دے گا کہ مبادا وہ دجال کے پاس چلی جائیں۔ بحوالہ مسند احمد۔ دوستو، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے عظیم خلق پیدا فرمائے گا جس سے عقل و خرد مبہوت اور حیران ہو کر رہ جائیں گے، جیسے مردے کو زندہ کر دینا، زمین کا خزانہ نکالنا، پانی برسانا، غلہ اگانا۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے، اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ دجال اپنے گنوار دیہاتی سے کہے گا کہ دیکھ، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تب تو مجھ کو اپنا رب کہے گا۔ وہ بولے گا بے شک۔ چنانچہ دجال کے حکم سے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بن کر آئیں گے اور کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک آدمی پر غالب ہو کر اس کو مار ڈالے گا، بلکہ آری سے چیر کر اسے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اپنے معتقدوں سے کہے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم اب تو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے۔ اور دوستو، سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ دجال ایک قبیلے پر سے گزرے گا، لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو اس کا کوئی چرنے والا جانور باقی نہ رہے گا، سب مر جائیں گے، اور ایک قبیلے پر سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا تو اس پر پانی برسے گا، زمین کو غلہ اور گھاس اگانے کا حکم دے گا تو وہ غلہ اور گھاس اگائے گی، یہاں تک کہ ان کے جانور اسی دن شام کو نہایت موٹے اور بڑے اور کوکھیں بھری ہوئی اور دھن دودھ سے پھولے ہوئے آئیں گے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کتنی بڑی آزمائش ہوگی، اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ 40 دن تک ساری دنیا میں چکر کاٹے گا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو گمراہ کر دے گا اور مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی طرف سے سفید مینار کے پاس اتریں گے، زرد رنگ کا جوڑا زیب تن کیے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا، اور اس کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ آپ دجال کو باب لد، جو شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں پائیں گے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد دجال نمک کے جیسے پگھل جائے گا، آپ اسے پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ دوستو، یہ ہے دجال کا فتنہ جو سارے فتنوں سے عظیم اور خطرناک ہے، اور سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ دجال کے فتنے کا شکار ہوں گی۔ آج ہم جس صدی میں سانس لے رہے ہیں، اس صدی میں بھی بے شمار قسم کے فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج کتنے ایسے دجال ہیں جو لوگوں کو اپنے مکاشفات کا اعلی کار بنائے ہوئے ہیں، کتنے لوگ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور شیطان کے دام و ترویج میں پھنس کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ نہ جانے دجال کے ظہور کے وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ اہم معلومات ان تک بھی پہنچتی رہیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمارا دین ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
फी अमानिल्लाह। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं।